سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا. برادرین ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑواں احسان ہے کہ اس نے آج ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور آج ہمیں اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، ہم سننے کے لیے آئے. تو برادرین ملت اسلامیہ، آپ بھی ہمارے ساتھ ساتھ جو آپ کو بات اچھی لگے تو ساتھ میں سبحان اللہ ماشاءاللہ کی دعوت دیتے ہیں. برادرین ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کائنات کو پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی نسلوں کو پیدا فرمایا، اس کے بعد انبیاء اکرام آتے رہے اور ان کا زمانہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے سردار مالک و مختار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اس کے بعد آپ نے ختم نبوت یعنی نبوت کا دروازہ بند کر دیا. اس کے بعد اللہ کا کوئی نبی نہیں آنے والا. اب قیامت کی صبح تک لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو سیدھے راہ سے چلانے کے لیے ایک تو اللہ کا کلام قرآن مجید ہے اور اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. حضور علیہ السلام کے نبی آنے کے بعد میں نبوت کا دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند کر دیا. اس کے بعد صحابہ اکرام، اس کے بعد تابعین، اور جس طرح لوگ بڑھتے رہے، آتے رہے، زمانہ آتا رہا، چلتا رہا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام کے وارث اولیاء اکرام کو دنیا کے اندر بھیجا. کوئی کسی بستی کے لیے، کوئی کسی شہر کے لیے، کوئی کسی قبیلے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایت کے لیے بھیجا. کیونکہ ایک حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے کہ مشہور و معروف ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو پیدا فرمایا تو زمین ہل رہی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی میخوں کے لیے یعنی زمین کو تھمنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کو پیدا فرمایا. جب پہاڑ کو پیدا فرمایا تو زمین ہلنا بند ہو گئی. فرشتوں نے عرض کیا مولا یہ کیا بات ہے کہ پہاڑ اتنے طاقتور ہے کہ اس سے طاقتور آپ کی دنیا میں، آپ کے کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ پہاڑ اتنے طاقتور ہے کہ ہلتی ہوئی زمین ان کے سپورٹ سے بند ہو گئی. اللہ نے فرمایا فرشتوں اس سے بھی طاقتور لوہا ہے، اس سے پہاڑ سے بھی طاقتور لوہا ہے. جو لوہا پہاڑ کو توڑ کر کے بھی آپ دیکھتے ہوں گے، ریلوں کی پٹری، ٹرینوں کی پٹری، لوگ انسان لوہے کے ذریعے پہاڑوں کو توڑتے ہیں. پھر عرض کیا مولا اس لوہے سے تو طاقتور کوئی نہیں ہو سکتا ہے، لوہے سے طاقتور تو کوئی نہیں ہو سکتا، دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور لوہا ہے. پھر فرمایا فرشتوں لوہے سے بھی طاقتور آگ ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے. جب لوہے پر کٹ چڑھ جاتا ہے، جنگ چڑھ جاتا ہے تو لوہے کو آگ کے اندر ڈالا جاتا ہے، وہ ایک دم پگھلا دیتا ہے. اور پھر عرض کیا مولا اب اس آگ سے تو طاقتور کوئی مضبوط کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی دنیا کے اندر، یہ اتنی مضبوط ہے کہ یہ لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے. مولا نے فرمایا فرشتوں اس سے بھی طاقتور پانی ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. فرمایا عرض کیا مولا اس سے بھی پانی سے طاقتور کچھ نہیں ہے. پھر فرمایا پانی سے طاقتور ہوا ہے، پانی سے طاقتور ہوا ہے جو دریاؤں کا رخ بدل دیتی ہے، یہ ہوا ہے. عرض کیا مولا پھر ہوا سے طاقتور کچھ نہیں ہو سکتا. پھر عرض کیا آپ نے کہ اس پہاڑ سے، آگ سے، لوہے سے، پانی سے اور ان ہوا سے، ان سب سے زیادہ طاقتور وہ انسان ہے کہ ایک ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا. اسلامیہ جب اس حدیث پاک کو علماء اکرام نے پڑھا، بزرگان دین نے پڑھا، مفسر اکرام نے لکھا کہ نیچے لکھا کہ وہ جماعت وہ اولیاء اکرام کی جماعت ہے کہ جب وہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور سب صدقہ کرتے ہیں تو ایک ہاتھ سے دیتے ہیں، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتے ہیں. یعنی وہ اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کا اتنا قرب حاصل کر دیتے ہیں
تو برادر ملت اسلامیہ، ہم بھی آج یہ مجلس شیخنا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس بنا کر بیٹھے ہیں، اور ایک دوسری نسبت ماسا قبلہ کی طرف سے ہے۔ ہم بہت بڑے خوش نصیب والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری مقدر میں ایسی محفلیں لکھی ہیں کہ ہمیں اولیاء اکرام کا ذکر سننے، ان سے محبت کرنے اور ان سے پیار کرنے اور ان کا ادب سیکھنے اور ان کی مجلسوں میں بیٹھنے والا ہمیں بنایا۔ اللہ کا کروڑوں شکر ادا کرے، اتنا بھی کم ہے، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ جتنے بھی اولیاء اکرام کی مجلس میں جائیں، اللہ والوں کی ذکر میں جائیں، اللہ والوں کے دربار میں جائیں، ان کی صحبت میں جائیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جب بندے کے دل میں جنگ لگ جاتا ہے، گناہ کر کے انسان کے دل میں جنگ لگ جاتا ہے، پھر نہ ان کو نیکی کی پڑی رہتی ہے، پھر نہ اس کو صحیح راستے کی طرف بلایا جاتا ہے، کچھ اس کو پرواہ بھی نہیں رہتی ہے۔ لیکن اگر وہ جنگ ختم کرنا ہو تو اولیاء اکرام کی دربار میں چلا جائے۔ اگر اولیاء اکرام کی نظر کرم آپ کے دل پر پڑ گئی تو آپ کا جنگ ختم ہو جائے گا، اور آپ کا وہ دل جو کئی دن پہلے اللہ کے گھر میں آنے کو نہیں لگتا تھا، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے کو دل نہیں لگتا تھا، لیکن بزرگ کی نظر پڑتی ہے تو وہی دل آپ کو اللہ کی راہ میں لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ برادر ملت اسلامیہ، ہم ذکر کر رہے تھے حضور سیدنا شیخنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ اللہ کے بہت بڑے ولی، اور یہ ولیوں والی ڈگری ہے نا، یہ کیلیگری یہ بہت ہائی لیول کی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا، دنیا کے اندر ہر چیز کی کوئی نہ کوئی نقلی چیزیں نکل جاتی ہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پر بھی وار کیا تھا۔ آپ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو اتنے میں بادل چمکتا ہوا آیا اور کہا کہ اے عبد القادر، آپ نے بہت عبادتیں کی، آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو پڑھا، اور آپ نے بہت ساری عبادتیں کی، بہت سارے ذکر کیے، اس لیے میں تیری پانچوں نمازیں معاف فرما دیتا ہوں۔ جب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے جب یہ سنا، کہا میری نیکیوں کی وجہ سے، میری عبادتوں کی وجہ سے مجھ پر نماز معاف۔ آپ نے سوچا کہ تمام جہاں کے مالک و مختار، جس کے صدقے میں دنیا بنی ہے، سب کچھ بنا ہے، اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس محمد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نماز معاف نہیں تو یہ عبد القادر جیلانی کون ہوتا ہے جس پر نماز معاف ہے؟ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، ہر رات مردود شیطان تو مجھے گمراہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ وہ بادل پھٹ جاتا ہے، پھر آواز آتی ہے عبد القادر، کیونکہ شیطان تو وار کرتا ہے، انہوں نے اولیاء اکرام پر وار کیے ہیں، تو ہم تو کون سی بڑی بات ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہوں گے کافی سارے ایسے ہمارے نوجوان، ایسے بھائی اس پنڈال اس سرزمین پر آ تو گئے ہیں، لیکن مجلس میں آنے کی ان کو توفیق نہیں ہے۔ ان کو بھگا کون رہا ہے اس مجلس سے؟ ان کو کون چلا رہا ہے کہ چلو ان کے ساتھ گپ لگائے، چلو ان کے دوست کے ساتھ مل کر آئے؟ شاید میں وہ ایک آڑ شیطان بھی بنا کرتا ہے کہ مجلس میں اگر یہ بندہ چلا گیا اور وہاں جا کر اس مجلس میں کوئی عام نہیں ہے، شیخنا شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس سجی ہوئی ہے، ماسا کبرا اللہ کے ولیاء کی مجلس سجی ہوئی ہے، اگر اس کی مجلس میں بیٹھ کر یہ بندہ طائب بن گیا اور اس نے سچے دل سے توبہ کر دی تو اللہ اس کے سارے گناہ کو معاف فرما دے گا اور اس کے درجات کو بدل فرما دے گا۔ پھر آواز آئی، وہ بادل پھٹا، آواز عبد القادر جیلانی تجھے تیرے علم نے بتا دیا ہے۔ پھر کہا مردود، ابھی بھی تو مجھے گمراہ کر رہا ہے، مجھے میرا علم نہیں بتایا بلکہ اللہ کے فضل نے مجھے بتا دیا ہے۔ تو برادر ملت اسلامیہ، پتا چلا کہ شیطان ہر انسان کا کھلے میں کھلا دشمن ہے، قرآن پاک کا اعلان ہے، انسان کا کھلے میں کھلا دشمن ہے۔ اب شیطان ہمیں ہر نیک کام کرنے سے پہلے روکے گا، لیکن ہمیں اگر شیطانوں سے بچنا ہے اور ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا ہے تو کسی کامل ولی کا ہاتھ پکڑنا پڑے گا، اور اگر وہ ہاتھ ہمارے پیٹھوں پر ہوگا، اگر وہ ہاتھ ہمارے پیچھے ہوگا تو اللہ کے ولیوں کی اتنی طاقت ہے کہ اگر بندہ سکرات کے حالت میں بھی ہو اور اس کو ہچکیاں آئی ہو، جان نکلنے والی ہو، شیطان وار کرنا ہو، پھر بھی کہتا ہے کہ تو مان، کلمہ نہ پڑھ، ابھی تیرا وقت ہے، مان اللہ ایک نہیں ہے۔ شیطان اس وقت بھی گمراہ کرنے کے لیے آیا ہو، لیکن اللہ کے ولی کا ہاتھ ہوگا، اگر چاہے وہ بغداد کے اندر بیٹھا ہو، چاہے وہ اسپین کے اندر بیٹھا ہو، چاہے وہ کوسوں دور بیٹھا ہو، لیکن اگر مرید کہیں سے بھی پکارے گا تو وہ مرشد اپنا ہاتھ بڑھا کر ان کی تو برادر ملت اسلامیہ، ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ والوں کا ہاتھ تھامے اور ایسا تھامے
کہ جو اللہ والے ہمیں حکم دے ان پر راضی ہونا چاہیے اور کرنا چاہیے. اب یہ مجلس سجانا, محفل سجانا, میلاد کرنا, بلانا کرنا, یہ سب حکم کی اللہ والے کا ذکر اللہ والے کا ہو رہا ہے اور گن اللہ والے ہی کے کیے جا رہے ہیں. لیکن ہم ادھر ادھر گھوم رہے ہیں تو پتا چلا کہ ہماری ایمان میں کمزوری ہے. ہمیں ابھی تک پتا نہیں ہے کہ ان مجلسوں کی فضیلت کیا ہوتی ہے. اگر بندہ انسان سچے دل سے خلوص کے ساتھ مجلس کے اندر آتا ہے اور ایسی مجلس سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی تمام ولیوں کے سردار آپ فرماتے ہیں, غوث پاک فرماتے ہیں, اگر میرا مرید شیر کے جبڑے کے اندر بھی ہو اور اگر وہ وہاں سے پکارے اور وہاں سے مدد مانگے المدد یا شیخ عبد القادر جیلانی اگر وہ شیر کے جبڑے کے اندر بھی ہو تو میں جبڑا پھاڑ کر میرے مرید کی مدد کرنے کے لیے آ جاتا ہوں. آپ نے سنا ہوگا کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 12 برس کی ڈوبی ہوئی کشتی کو پار لگایا ہے. تو ہم بھی ان کو ماننے والے ہیں, ان کو جاننے والے ہیں. اگر دل خلوص دل کے ساتھ, عشق کے ساتھ, محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ اگر اس مجلس کے اندر بیٹھے, اگر چاہے کیسی بھی تکلیف ہو, کیسی بھی مشکل ہو, لیکن اگر ہم اس میلاد پہ بیٹھ کر یہ طے کر دیں اور طائب ہو جائیں تو اللہ ہماری ہر مشکلت کو دور فرما دے. تو برادر ملت اسلامیہ, ہمیں چاہیے کہ اللہ والوں کی میلاد میں آ کر اور ایسی نیت کریں کہ مولا میری زندگی کافی گزر گئی ہے اور کافی چلی گئی ہے, پتہ نہیں موت کا کیا وقت ہے, کوئی مقرر نہیں موت کا وقت, لیکن مولا اس اللہ والے بزرگ کی صدقے میں اور اس مجلس میں آج سے توبہ کر کے جاتا ہوں کہ جس طرح اللہ والے یہاں آ کر ذکر کرتے ہیں, ہم مانتے ہیں ان کی ایکٹنگ کرتے ہیں, ہم مانتے ہیں کہ وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں چلتے ہیں, ہم بھی چاہتے ہیں کہ بڑی بڑی گاڑیوں میں, ہم مانتے ہیں کہ وہ اچھے کپڑے پہنتے ہیں, ہم بھی اچھے کپڑے پہنے, ہم مانتے ہیں کہ وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم کر لوگوں سے ملتے کرتے ہیں, لیکن ہم سب یہ تو کرتے ہیں, ذرا ہم نے یہ فوکس کیا ہے کہ اللہ والوں کی ایک بھی نماز قضا نہیں ہوتی ہے. جب بھی نماز کا وقت آتا ہے تو اللہ والے سب سے پہلے حکم دیتے ہیں چلو جماعت کر کے نماز پڑھ دیتے ہیں. تو پھر ہم نے وہ طریقہ کیوں چھوڑ لیا؟ آج ہم نمازوں سے کوسوں دور ہیں. اللہ والوں کی دربار میں جائیں, اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے تو نیک دل ہو کر, صاف دل ہو کر اور ہمیشہ یہ ٹھان کر رہے کہ اس اللہ والوں سے فیض حاصل کر کر ہمیں نکلنا. جس مجلس میں بیٹھے نیت ہونی چاہیے, الاعمال بالنیات, نیت کا مدار در مدار اعمال پر ہے, اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. اب جو اعمال کریں گے ہماری نیت اچھی ہوگی, پاک ہوگی, صاف ہوگی. اگر گھر سے چلے ہیں, ہماری نیت ہے کہ ایک پوتر مجلس, ایک برکتوں والی رحمتوں والی مجلس کے اندر جا رہے ہیں اور وہاں بزرگان دین کے قول سنیں گے, وہاں اللہ کے کلام کا ذکر, کلام کی تلاوت سنیں گے, نعت حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنیں گے اور علماء اکرام کا ذکر سنیں گے اور ان سے ہمارے ایمان کو تازہ کریں گے اور وہاں سے پختہ ارادہ کر کے آئیں گے. آج کے بعد جتنے گناہ کیے ہیں اس مجلس میں توبہ کر کے آئیں گے انشاءاللہ. تو ہمارا آنا بھی, بیٹھنا بھی, گھر سے چلنا بھی کامیاب ہے. برادر ملت اسلامیہ, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا جو بھی کچھ میں نے کہا آپ نے سنا, اس میں قسم کی غلطی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. السلام علیکم.